الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك غلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحبه دائما أبدا. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاں حضرت مریم پرورش پا رہی تھیں وہاں پر بے موسم پھل دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی. اپنی کمزوری، اپنا فقر، اپنی احتیاج بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی حب لی من لدنکا ولیًا یرثنی. یہ دعا کی، اے اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زوجہ بانجھ ہے، اب تو اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے اسباب تو نہیں ہیں، ایسا وارث، ایسا ولی دے جو میرے علم کی جو خاندان نبوت سے مجھے وراثت ملی ہے اس کی وہ صحیح نگرانی کرے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب سے جو چلا آ رہا ہے سلسلہ وہ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور میرے رب وہ بولا بیٹا ایسا ہو جو تیرا پسندیدہ ہو، اس کا قول، عمل، علم سب تیری مرضی کے مطابق ہو. یہ دعا، یہ ندا کی، اس ندا، اس دعا کی اجابت کا مژدہ اللہ تعالیٰ نے خود یا لسان ملک سورہ آل عمران میں 3 پارے میں تفصیل اس کی ہو چکی ہے. یہ 2 جگہ قرآن میں واقعہ ہے، تو سورہ آل عمران میں اور دوسرے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی اجابت اور قبولیت کا مژدہ ان کو یوں سنایا، یا زکریا. سورہ آل عمران میں ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے.
یہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ندا دی، دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے، مطلب ایک ہی ہے کہ جب انہوں نے دعا کی تو فرشتوں نے ان کو ندا دی اس حال میں کہ وہ محراب بالا خانے میں نماز میں مشغول تھے۔ ندا یوں دی کہ اے زکریا، اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، بیٹے کی بشارت دی۔ انہوں نے اولاد مانگی تھی، یہاں بشارت میں بتا دیا گیا کہ اولاد ہوگی اور وہ بیٹا ہوگا، اور نام رکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں، نام میں نے رکھ دیا ہے۔ وہ بیٹا یحییٰ ہوگا، میری طرف سے بیٹا ہے، میری طرف سے نام ہے۔ یہاں یہ ہے ان نبشرک، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، وہ غلامین، ایک ایسے بیٹے کی۔ غلام مانے عربی میں لڑکے یا بیٹے کے آتے ہیں، خادم کے بھی آتے ہیں، زیادہ تر عربی زبان میں۔ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، بے غلامین، ایک ایسے بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ ایسا نام ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا میں نے کوئی ان سے پہلے نہ کیا، اس نام کا ان سے پہلے میں نے کوئی نہ کیا، یا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ ایسے ہیں، ایسے ہوں گے بیٹے کہ ان کا مثل نہیں ہوا ہے۔ سمیہ مانے مثل، شبیہ بھی ہو سکتا ہے، اور سمیہ مانے بے نام، اور سمیہ مانے ہم مثل، مشابہ۔ تو زیادہ ظاہر یہ کہ یہاں پر نام، اس نام کا بہت سے لوگوں نے فرمایا کہ یحییٰ نام سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے انہی کا رکھا گیا، یحییٰ۔ حیون سے یا حیاتن سے یہ بنا ہے، چونکہ ان کی والدہ جو تھیں وہ رحم، جسے جہاں بچہ شکم مادر میں پرورش پاتا ہے، وہ عقیم تھا، مردہ تھا، اس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ان کی وجہ سے، زکریا علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کے رحم کو زندہ کیا گیا۔ تو یحییٰ کا معنی زندگی دینے والا، اپنی ماں کے شکم کو، رحم کو زندگی ملی ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے وہ بچہ جننے کے لائق ہوئے۔ اور بھائی یحییٰ اس لیے رکھا گیا کہ وہ جو چیزیں ان کی قوم میں علوم و فنون مردہ ہو رہے تھے، انہوں نے ان کو زندہ کیا، یا ان کے ذریعے سے دلوں کو زندگی ملے گی، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو مژدہ سنایا گیا، خوشخبری سنائی گئی، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جتنا یقین ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا ہے، تو خوش ہو گئے کہ اس عمر میں نے بیٹے کی دعا کی، اولاد کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی بشارت مل گئی، تو خوشی میں بول اٹھے، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر۔ جو حالات تھے، جو اسباب تھے، انہی کے تحت پیغمبر رسول اسباب سے باہر نہیں ہوتے ہیں، ان کی نظر حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے، لیکن دنیا میں وہ اسباب کے تحت چلتے ہیں، اسباب کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر عرض کی، قال ربی، ندا دی رب تعالیٰ کو، عرض کی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لڑکا، بیٹا میرے کیسے ہوگا؟ حال یہ ہے کہ میری بیوی عاقر ہیں، عاقر اقر۔ اطباء فرماتے ہیں، ڈاکٹر، یونانی اطباء، عورت کا رحم، جو شکم مادر جسے بولتے ہیں، رحم امرات، اللہ تعالی نے
عورت کے رحم میں قدرتی طور پر ایک چکنا پانی پیدا فرمایا ہے. چکنا پانی ہوتا ہے. شاید یہ جو ایلوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں اسے انڈے کہتے ہیں، چھوٹے بوجھ کہتے ہیں. جسے اب خوردبین سے اسے انڈے ڈھونڈ لیے ہوں گے انہوں نے، ویسے وہ چکنا چکنا پانی ہوتا ہے. وہ جتنی مقدار میں ہونا چاہیے اتنی مقدار میں جب رحم میں وہ پانی ہوتا ہے تو اس عورت کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت ہو. کسی کا کم ہوتا ہے تو اسے علاج معالجہ کرانا پڑتا ہے. کم ہو جائے کسی وجہ سے تو دواؤں کے ذریعے سے وہ پورا ہو جاتا ہے. کسی کا پیدائشی نہیں ہوتا ہے. جب پیدائشی نہیں ہے تو وہی عاقر کہلاتا ہے. اس میں پھر دوا اور علاج معالجہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے. یہ یونانی اطباء فرماتے ہیں. تو عاقر کا معنی، عقر کا معنی یہی آتا ہے کہ رحم کا سوکھ جانا. سوکھنے کا مطلب اس میں وہ چکنا پانی نہ ہونا. اب وہ پانی کتنی مقدار میں ہوتا ہے، کتنا ہونا چاہیے، یہ چونکہ میں ڈاکٹر اور طبیب نہیں ہوں، یہ طبابت میرا پیشہ نہیں ہے. جب بچہ، جب نطفہ اس میں علقہ اور مضغہ بنتا ہے تب وہ اس پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد بچہ بننے لگتا ہے تو پھر وہ دوسرے پانی کی بھی ضرورت، جس میں وہ تیرتا رہتا ہے. تو اقرن اور عاقر کا معنی یہ آتا ہے. یہ تو اپنی بیوی کی حال بتایا کہ اے اللہ میرے بیٹا، بیوی میں تو صلاحیت ہے نہیں، بالکل کوئی لیاقت ہی نہیں ہے، تو سوکھا رحم ہے. جو ایک تیرے اسباب، جو تو نے اسباب بنائے ہیں دنیا میں بچہ پیدا ہونے کے، ولادت کے، حمل کے، استقرار کے، وہ تو ہے نہیں میری بیوی میں. رحم سوکھا ہے. وہاں رحم سوکھا اور میری عمر کا یہ عالم ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا. عتیا عتیا اتوبن، اتوبن ہے، اتوبن لفظ ہے. اتوبن کا معنی آتا ہے سوکھ جانا. کوئی 80 90 85 برس کے بوڑھے کو دیکھو تو وہاں، اور کوئی 100 برس کو جائے تو دیکھ لیے تو کھال سمٹ جاتی ہے، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں. وہاں گودا سوکھ جاتا ہے. کسی بوڑھے 80 برس 90 برس 100 برس کے بوڑھے دیکھو تو کھال سمٹ جاتی ہے اور ہڈیاں سوکھ جاتی ہیں، گوشت پوشت بڑا نام رہتا ہے. تو عتیا کا معنی یہی آتا ہے ہڈیوں کا، العود الیابس، سوکھی لکڑی. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور اے رب میں کبر سنی کی بنا پر، درازی عمر کی بنا پر سوکھی لکڑی ہو گیا ہوں. اے میرے رب میں کبر سنی، کبر سنی درازی عمر کی بنیاد پر، لمبی عمر ہونے کی وجہ سے سوکھی لکڑی ہو گیا ہوں. عرب بولتے ہیں عطش شیخو، عطش شیخو. یہ کب بولتے ہیں عطش شیخو؟ بوڑھا سوکھ گیا. عطش شیخو مناتے ہیں بوڑھا سوکھ گیا، جب بہت بوڑھا انسان ہو جائے یا کوئی شے اپنی حد کو، انتہا کو پہنچ جائے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جو تعجب کیا وہ اسی لیے کیا کہ حیرت ہے، اسباب سب مفقود اور معدوم ہے، بی بی عاقر ہے. جو اللہ تعالی نے دنیا میں اولاد عطا کرنے کے اسباب بنائے ہیں ان میں سے یہ کہ عورت کا رحم، اس کا پانی پورا چکنا ہو، موجود ہو مقدار بھر، مرد کی پوری چکنائی اور پورا شباب اس میں موجود ہو. تو خود عتیا اور زوجہ عجوز عاقر. تو یہ تعجب اس لیے نہیں کہ انہیں شک تھا، یہ اصل میں بات انہوں نے اس لیے کہی کہ اللہ تعالی کی
قدرت پر انہیں پورا یقین تھا کہ جو مؤثر ہے وہ اسباب نہیں ہے، مؤثر تو خدا کی قدرت ہے. تو ادھر سے جواب ملا، یا تو اللہ تعالیٰ نے خود یا فرشتے نے کہا، قالا اے فرشتے نے کہا، کذالک معاملہ یوں ہی ہے، تمہاری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، تمہاری زوجہ کا رحم سوکھ گیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے فرما دیا ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی بیٹا دینا میرے لیے آسان ہے. تم جو عرض کر رہے ہو کہ میں سوکھی ہڈیاں ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مادہ بالکل نہیں رہا ہے، بیوی میں بالکل صلاحیت نہیں ہے، اسباب مفقود معدوم ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہوا علیہ ہین، اب بیٹا دینا دو صورت سے ہو سکتا ہے. ایک تو بالسنت والفطرت والعادت. بالسنت والفطرت والعادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے اندر ہڈیوں میں گودا پیدا کر دیں، تمہاری بیوی کے رحم کو زندہ کر دیں، تو اب جو بیٹا ہوگا وہ فطرت اور عادت کے مطابق اسباب کے تحت وہ بیٹا ہوگا. یہ میرے لیے آسان ہے. ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پر کتاب ہے تفسیر جلالین، اس کی اور اس کا ایک حاشیہ صحابی، اس میں بھی تو ان ارد علیک قوتک حتی تقوی علی الجماع وافتق الرحم امراتک بالولد. یہ اسباب کہتے کہ تم سوکھی ہڈی ہو گئے ہو، بیوی کا تمہارے رحم سوکھ گیا ہے، تو ہم دوبارہ تمہارے اندر اشتہا کی، عمل زوجیت کی قوت پیدا کر دیں، تمہاری بیوی کے رحم کو زندہ کر دیں. ایسے بھی کر سکتے ہیں. اور ایک ہے خلاف عادت، خلاف فطرت، خلاف عادت، خلاف فطرت، صرف اپنی قدرت سے، سبب کوئی نہیں، وسیلہ کچھ نہیں، واسطے کوئی نہیں، سب واسطے ہٹا دیں گے، سب وسیلے ہٹا دیں گے، اسباب بلا اسباب کے ہم تمہیں بیٹا دے دیں گے. یہ ہے قرآن کریم کی آیتیں اور یہ ہے قرآن کے اعجاز. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اعتراف کرانے کے لیے اور ارشاد فرمایا، جواب یہ ملا، ہوا علیہ ہین، ہین کوئی مشکل نہیں، آسان سے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، تم یقین کرو بس. اب یقین دلانے کے لیے ہمیں تم سے اور کہہ رہے، سنو، یا تو بیٹا تم سے ہوگا نا، تمہاری زوجہ سے ہوگا نا. ارے پہلے تم اپنے وجود کو دیکھو نا. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. ارے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے. اب خلقتک سے مراد ہے تو خود یحییٰ و زکریا، یا زکریا سے سلسلہ چلا آدم تک، جب تم کچھ نہیں تھے. یہاں تو اصل شے تو موجود ہے، باپ اور ماں موجود ہے، اگرچہ باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، صفات مفقود ہیں، شے مفقود نہیں ہے. صفت جیسے پانی ہے اور پانی میں پیاس بجھانے کی صفت نہیں ہے، تو پانی تو ہے نا، بس صفتیں تو نہیں ہے. مرد ہے بس، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وصف نہیں ہے بس. جب یہ اور یقین دلایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر ایک جذبہ اور بیدار ہوا. قال رب اجعل لی آیا، اے اللہ مجھے تو پورا یقین تھا، اب اور ہو گیا ہے.
اب اس پہ بیٹا ملے گا تو کوئی علامت تو بتا دے. علامت کیا ہے؟ ہمیں اور یقین میں ہو جائے. قال رب اجعل لی آیا، کوئی علامت بنا دے، کوئی علامت مقرر کر دے ہمارے لیے. استقرار حمل پر یہ نعمت جلیلہ عظیمہ تو ہمیں دے رہا ہے، اس کے شکر پر ہم شکر ابھی سے شروع کر دیں، کوئی علامت مقرر کر دے ہمارے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا. قال، ارشاد فرمایا، آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، علامت یہ ہے کہ ایک دن تم خود بخود آپ روب لوگوں سے بولنا بند کر دو گے اور 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے. جب تمہاری زبان 3 دن تک لوگوں سے گفتگو میں نہ کھلے تو جان لو تمہاری بیوی کا حمل ٹھہر گیا. یہ نہ بولنا گونگے پن کی وجہ سے نہیں ہوگا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، صحت و تندرستی کی حالت میں خود بخود لوگوں سے بولنا بند کر دو گے. تو اس علامت اور بیٹے کے حمل اور بیوی کے حمل اور بیٹے کے حمل، ماں کے حمل شکم میں آنے کی مدت میں علماء نے فرمایا تقریباً 13 سال کا فاصلہ ہوا. 13 سال بعد. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک جو ایک جملہ یہ ہے قرآن کا، ہوا علی حین، میرے لیے آسان سے آسان ہے. حق یہ ہے صغیر ہو یا کبیر، حقیر ہو یا جلیل، چھوٹی چیز ہو یا بڑی، حقیر سے حقیر، عظیم سے عظیم. ایک ہے انشاء اور ایک ہے ایجاد. انشاء ایجاد، کسی چیز کو نیا پیدا کرنا، انشاء ایجاد. اور ایک ہے اعادہ، دوبارہ لانا. تو سب جانتے ہیں ایک ہے ایجاد شے ہے، ایک اعادہ شے. کسی چیز کو بلا نمونے، بلا سانچے، بلا کسی اسٹرکچر کے، بلا کسی اس کے ایجاد کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے پورا عالم ایجاد کیا اور قیامت میں پھر سب ختم ہو جائیں گے تو سب کو اٹھائے گا. تو وہ ایجاد نہیں ہے، وہ اعادہ ہے. انشاء نہیں ہے، وہ انشاء نہیں ہے، وہ اعادہ ہے. اعادہ ہے. اللہ تعالی کے نزدیک جیسے رحم تو پیدا کیا تھا، رحم کا اعادہ ہو رہا ہے، وہاں ایجاد نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالی کے نزدیک، اس کی قدرت کے نزدیک، حقیر ہو، صغیر ہو، کبیر ہو، عظیم ہو، جلیل ہو، اعادہ ہو، ایجاد ہو، انشاء ہو، یہ سب کے سب یکساں ہیں. ساری کی ساری خلقتیں اس کے نزدیک یکساں ہیں، برابر ہیں. جیسے ہم لوگوں کو ایجاد کرنے میں دقت ہے، اعادے میں دقت نہیں ہے. ایک مسجد نقشہ بنایا تھا، اس کے بعد ہم نے اسے منظم کے پھر اسی بنا دیا تو اعادہ ہو رہا ہے، ایجاد تھوڑی ہو رہی ہے. تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ اعادہ آسان ہے، ایجاد مشکل ہے. جیسے انجینئر نے، آرکیٹیکٹ نے نقشہ بنا دیا تو اب کسی کو بھی وہ بنانا مکان کا آسان ہے. وہاں انشاء نہیں ہے، طرح کا ایجاد ہے، وہ اعادہ ہے. تو اللہ تعالی کے نزدیک انشاء، ایجاد، اعادہ. انشاء پر ایک چیز اور بتائیں، اور نماز سے متعلق انشاء کسی چیز کے انشاء کی نیت کرنا یاد آ رہی ہے. نماز میں انشاءاللہ پھر جیسے ہم لوگ تشہد پڑھتے ہیں، انشاء فعل اور اخبار فعل، اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے اور مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھ لیں گے. ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں تو بارہا بتایا گیا، ہم نے بھی بتایا درس میں کئی مرتبہ یہاں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ التحیات جو ہے وہ کیا ہے؟ معراج کی نقل ہے. التحیات جو ہم پڑھتے ہیں کیا ہے؟ معراج کی. شب معراج اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضوری کے وقت اللہ تعالی کے پیارے حبیب نے جو تحائف، تحفے عرض کیے تھے، پیش کیے تھے، وہی اس میں نقل کیے گئے ہیں. پہلے
التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین تحفے اللہ تعالی کے پیارے حبیب نے معراج کی شب عرش پہ جا کے اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کیے تھے. ادھر سے بھی کچھ ہدیے عطا ہوئے. السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، تین تحفے ادھر سے بھی ملے. یہ تو ہو. اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. تو ایک ہے نقل کرنا، یعنی اخبار کہ جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں نبی نے تحفے پیش کیے تھے ان کو ہم نقل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی نے جو عطایا اور ہدایا اپنے حبیب کو دیے ان کو ہم نقل کر رہے ہیں. تو یہ کہلاتا ہے اخبار اور نقل، کہ جو وہاں لین دین ہوا ہے اس کی ہم نقل کر رہے ہیں. یہ ہم نقل کر رہے ہیں. اخبار خبر دینا، نقل کرنا. جیسے میں یہاں باتیں کر رہا ہوں، اس میں کوئی میری رٹ لے 4-5 باتیں آلس والا رٹ لیں اور بس نقل کرنے جا کر تو یہ نقل ہوئی، اخبار ہوئی ہے. یا اور میں ایک مثال دوں، سورہ کہف میں یہ بات شروع میں بتا چکا تھا. الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہاں اس میں انشاء حمد بھی ہو سکتی ہے، اخبار حمد بھی. اب انشاء میں بتاؤں، اب انشاء پہلے سمجھ لو پھر سمجھا. اور ایک یہ ہے کہ وہ نقل نہیں کر رہے ہم، گویا ہم خود سبحانہ الحمد و قیام و قعود کرتے 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 خود مولا کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں. حضوری ہمیں خود مل چکی ہے واسطے مصطفیٰ سے. اب ہم خود خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ خود تحفے خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. التحیات للہ والصلوات، یہ ہے انشاء. انشاء کو ہم خود بھی پیش کر رہے ہیں. اب نقل نہیں ہے بلکہ انشاء ہے. ہم خود بھی وسیلہ مصطفیٰ سے خدا کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں. اب ہم انشاء ہم خود یہ تحفے صلات کے، طیبات کے، صدقات و خیرات اور اپنی تسبیح و تحلیل اور استغفار اور تلاوت کے تحفے خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے. اور مصطفیٰ کے واسطے تھے جب ہم یہ پیش کر چکے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مصطفیٰ کے واسطے میں کچھ ہدایا کچھ عطایا فرما رہا ہے. السلام علیکم اے غلام نبی، تجھ پر سلام بھی ہو، تجھ پر رحمت ہو، تجھ پر. یہ انشاء کہلائے گا. تو امام غزالی فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھے اور نمازی نماز پڑھے تشہد میں جب پہنچے تو اخبار کی نیت نہ کرے بلکہ انشاء کی نیت کرے. یہ ایجاد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی روح مقدس یہ آپ کے جلوے آرا کو اپنے ذہن میں حاضر کرے، گویا خود مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہے. السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ برکاتہ خود پیش کر رہے ہیں. تو یہ انشاء و ایجاد. تو انشاء تو اخبار اور نقل. تو تشہد میں نیت جو کرنا چاہیے وہ کسی کرنا چاہیے انشاء کی، ہم خود پیش کر رہے ہیں. اسی لیے حدیث میں جو فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. جب اسی انشاء کی نیت سے یہ تشہد پڑھے گا تو معراج حاصل کر رہا ہے. تو ایسے یہ انشاء یہاں پر انشاء فعل تو اللہ تعالی کے نزدیک کوئی مشکل نہیں. فرماتا ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تمہاری زوجہ بوڑھی ہو گئی ہے، رحم سوکھ گیا ہے، تمہاری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، سارے اسباب مفقود ہیں، معدوم ہیں، پھر بھی ہم تمہیں بیٹا دیں گے. تم اپنے اوپر غور کرو. ارے آج ہڈیاں تو ہیں، کل تم ہڈی بھی نہیں تھے، گوشت بھی ہے، گوشت بھی نہیں تھے، علقہ بھی نہیں تھے، ملغہ بھی نہیں تھے، مدغہ بھی نہیں تھے،
نطفہ بھی نہیں تھے، عناصر اربع، آگ پانی ہوا مٹی کچھ نہیں تھے تم، روح بھی نہیں تھی، کچھ نہ تھے تم. ہم نے ابتداءً تم کو ایجاد کیا، پیدا کیا. اب تو صرف گودا ہی پیدا کرنا ہے نا، اور کیا پیدا کرنا ہے؟ اب تو صرف گودا پیدا کرنا ہے اور چکنا پانی تمہاری زوجہ کے رحم میں پیدا کرنا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ نہ تمہاری ہڈیاں تھیں، نہ تمہارا گوشت تھا، نہ تم نطفہ تھے، نہ مضغہ تھے، نہ علقہ تھے، نہ مٹی تھے، نہ پانی. مٹی پیدا کی، نہ پانی پیدا کیا، یہ سب کچھ. ارے روح بھی نہیں تھی، روح کو تو ہم نے پیدا کیا نا. تو اب تو ایجاد نہیں ہے نا، اب تو اعادہ ہے. وَعَلَيَّ هَيِّن، ہم ایسے ہی دیں گے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہاں پر بہت سی باتیں اس آیت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، تم نے دعا کی ہے تو دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ وہ خوش قسمت بڑے پیغمبر ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے. عربوں کا ماحول تھا، یہاں بھی، اپنے یہاں بھی ہے. بڑے لوگوں کا نام بڑے لوگ رکھتے ہیں، بڑے لوگوں کا نام بڑے لوگ رکھتے ہیں. آج بھی جو لوگ ہوشیار ذی عقل ہیں تو اپنی اولاد کا نام رکھنے کے لیے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بیٹا بھی دیں گے اور بیٹا با نام دیں گے، اپنے آپ نام تجویز کر کے. وہ نام ہوگا یہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی ازواج مطہرات میں تھے. حضرت زینب قرآن میں ذکر ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. سارے ازواج سے نکاح زمین پر مصطفیٰ جان رحمت نے کیے، لیکن زینب بنت جیش وہ سعادت مند ام المومنین سے ہیں کہ جن کا نام عرش پر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سیدہ زینب فخر کیا کرتی تھی اس بات پر. ایسے ہی ہمارے آپ کے ایک امام سالوی ہیں کہ ہمارے آپ کے نبی کا جو نام مبارک ہے محمد، یہ کتب سماویہ میں پہلے ہی سے تجویز کر دیا گیا تھا، پہلے ہی سے. اور یہ بیان کر دیا گیا کہ میرا جو آخری نبی آئے گا اس کا نام ایسا ہوگا، ایک ایسا ہوگا جو اپنے خاص صفاتی اسما سے ہم عطا کریں گے. اس میں اسامی اورا از نام ہمایوں فرجام خود مشتق سازت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مبارک بابرکت نام اپنے اسماء طیبہ طاہرہ سے مشتق کیا، نکالا ہے. حسان ابن ثابت جو شاعر رسول ہیں، دربار رسالت کے شاعر ہیں، انہوں نے جو ایک شعر کہا ہے عربی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی فضیلت اور برتری کو بیان کرتے ہوئے، وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعظیم و تجلیل کے لیے، عزت و تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اسم مبارک سے ان کا نام نکالا. فضل العرش محمود وہذا محمد. تو جو عرش کا مالک ہے وہ محمود ہے اور جو عرش پہ جانے والا ہے وہ محمد ہے. جو عرش کا مالک ہے وہ محمود ہے اور جو عرش پہ جانے والا ہے وہ، تو گویا محمد محمود سے نکلا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اسماء طیبہ اپنی اولاد کے اسماء کے سلسلے میں، اور حدیثوں میں بارہ میں ذکر بھی کر چکا ہوں، اچھے نام تجویز کرنا چاہیے. یعنی ایسے کلمات اپنی اولاد کے نام کے لیے مقرر کرے جن کے معنی با اثر ہوں، معنی میں جھوٹ نہ ہو، ایک تو کذب نہ ہو ان کے معنی میں، اور معنی برے نہ ہو. علماء نے فرمایا ہے
کہ انسان پر اس کے نام کا جو معنی ہوتا ہے وہ اس پر یا اس کی اولاد میں کسی نہ کسی پہ اثر ضرور لاتا ہے. پیغمبروں کے نام اللہ تعالی کی طرف سے ان کے ماں باپ کو الہام ہوتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں. تو عرض کی اے رب میرے لیے کوئی علامت بنا. فرمایا علامت یہ ہے کہ تم 3 دن کلام کرنا بند کر دو گے. کلام کرنا بند کر دو گے 3 دن لگاتار بلا کسی بیماری کے. 13 سال جب گزر گئے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمے تھی بیت المقدس کی خدمات. صبح شام لوگ آتے تھے وہاں عبادت کرتے تھے، یہ عبادت کراتے تھے. اب جو بھی طریقہ رہا ہو، ذکر کرانا، تسبیح پڑھوانا یا نماز پڑھوانا، خود کرواتے تھے. صبح شام لوگ آتے تھے. یہ جب گیٹ کھولتے تھے تب لوگ آتے تھے، اس سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا تھا. لوگ باہر کھڑے رہتے تھے. سب لوگ آ جاتے تھے. تو ایک دن لوگ سب آئے، انہوں نے گیٹ کھول دیا اور اس کے بعد لوگ منتظر، سب منتظر. اب زکریا علیہ السلام نہیں نکل رہے ہیں. 13 سال ہو گئے. اس مزدہ جو سنایا گیا خدا اس کے بعد 13 سال بعد ادھر حضرت مریم بھی وہاں پرورش پا رہی تھی. ان کی عمر بھی 12 باتوں میں 13 سال ہو چکی تھی اور بعد میں کچھ زیادہ ہو چکی تھی. 13 سال میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بعد میں فرمایا 10 سال میں. 13 سال ہونے والی تھی ان کی عمر. فخرج علی قومہ من المحراب، تو اپنے بالا خانے سے آئے قوم میں، مسجد میں جہاں لوگ عبادت کرتے تھے. لوگ سب منتظر تھے. دروازہ کھول دیا، لوگ سب اندر آ گئے. اور آج جب آئے ہیں تو آپ کا چہرہ متغیر ہے، روزانہ سے علیحدہ بتا. اور لوگ حیرت میں ہیں آپ کے سکوت پر. لوگ حیرت میں ہیں، چہرہ متغیر ہے، آپ خاموش ہیں. قالوا ما لک یا زکریا، کیا بات ہے زکریا؟ فاوحى الیہم، تو اشارہ کیا. بولے کچھ نہیں. فاوحى الیہم، اوحا مانے وہی نہیں، اشارہ کیا. اوحى الیہم ان سبحوا، تم آج خود اپنی تسبیح، اپنی عبادت اپنے آپ کر لو. ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تم اپنی عبادت آج اپنے آپ کر لو اور ہم آج تمہیں کچھ نہیں کرا پائیں گے. تسبیح سے مراد بعد میں فرمایا نماز، 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، یا یہ کہ تسبیح پڑھائی جاتی تھی. جو بھی تسبیح وہاں پڑھائی جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس آپ فوراً سمجھ گئے کہ خود بخود قدرتی طور پر آپ نے بولنا بند کر دیا اور آپ سمجھ گئے کہ میری زوجہ جو ہیں وہ یحییٰ سے حاملہ ہو گئی. اس کے بعد اب اگلا آگے آتا رہی، حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی. ابھی یحییٰ 2-3 ہی سال کے ہوئے تھے کہ خدا کی طرف سے حکم آیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ. اس پہ اگلے اتوار کو ہم کہ 3 سال کی عمر ابھی صرف ہے اور خدا کی طرف سے پیغام یہ آیا کہ یہ یحییٰ تم توریت کو مضبوطی سے پڑھو، یاد کر لو، حفظ کر لو اس کو، اور اپنی پوری توجہ 3 سال کی عمر میں ہی آپ توریت طرف لگا دو. اب یہاں سے ہم ایک بات آخری ہوتی، انبیاء، وہی بات جو ابھی میں کہہ رہا، اشیاء کی تخلیق اور وجود، تو بھی نے کہا اشیاء کی تخلیق اور وجود. دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا ہوگی، جتنی بھی تخلیقیں، جتنے بھی وجود، جتنی بھی ایجادات، یہ 2 طرح سے ہوتے ہیں.
یا تو عادتن فطرتن، فطر اللہ فطر الناس علیہا، نیچرل جیسے عادتن یعنی اسباب کے تحت، پیاس پانی پیو گے تب بجھے گی، بھوک کھانا کھاؤ گے تب مٹے گی، اولاد نکاح ہوگا میاں بیوی کے عمل زوجیت کے بعد، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اولاد ہوگی. یہ ہے فطرتن پیدائش، عادتن پیدائش، عادتن ولادت. آپ کو کھانے کو جب ملے گا جب آپ بالغ عاقل ہو گئے، ملازمت کرو گے، کھیتی کرو گے، نوکری کرو گے، دکان کھولو گے، تب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے رزق کے، صحت کے، تندرستی کے جو اسباب بنائے ہیں ان کو اپناؤ گے، ان کو عمل میں لاؤ گے تب وہ چیزیں ملیں گی. یہ ایجاد یا تخلیق جو کہلاتی ہے وہ فطرتن اور عادتن کہلاتی ہے. اسی کو کہیں پڑھ سکتے ہیں سنت طریقہ، عادت الہیہ یہ ہے، سنت الہیہ یہ ہے. سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ گمراہ قوم میں پیغمبر بھیجتا ہے، انہیں کتاب دیتا ہے، تب لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور عادت سے ہٹ کے کہ وہ نہ نبی بھیجے نہ کتاب بھیجے، ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اشیاء کی تخلیق یا اشیاء کی ایجاد جو ہے ایک عادتن ہوتی ہے، فطرتن اور قانوناً. قانون یہ ہے. اور دوسرے قدرتن خارقاً للعادت، کسی چیز کا موجود ہو جانا قدرتی طور پر عادت کے خلاف، فطرت کے خلاف. اب جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ اصل بات ہے. تو جو چیزیں عادتاً موجود ہوتی ہیں، قدرتاً موجود ہوتی ہیں، قانوناً وجود میں آتی ہیں، یہ تو خدا کا طریقہ سب کے ساتھ جاری ہے. عام انسانوں کے ساتھ، مومن ہو غیر مومن، ولی قطب غوث ابدال عالم فاضل. اسی لیے عادتاً بدکار بھی بیمار ہوتے ہیں، نیکوکار بھی بیمار ہوتے ہیں. علاج انبیاء نے بھی کرایا ہے، چونکہ انبیاء آتے ہی عادت سکھانے کے لیے، فطرت کے مطابق چلانے کے لیے. سنت انبیاء یہی رہا ہے. ورنہ خدا کی قدرت پر یقین نبی سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں کا ہر کام جو ہوتا ہے اپنے غلاموں کو عادت پہ ڈالنے کے لیے، عادت بنانے کے لیے. تو عام مخلوق کی ایجاد، عام انسانوں کی ایجاد، عام بچوں کی پیدائش، عام بچوں کی ولادت جو ہوتی ہے وہ قانوناً ہوتی ہے، عادتاً ہوتی ہے اور فطرتاً ہوتی، نیچرل ہوتی. نکاح، مناکحات، عمل زوجیت، اور پھر جو اس کا طریقہ ہے 9 مہینے تربیت کا، وہ سب چیزیں وجود میں آئیں گی، علاج و معالجہ، تب جا کر کے وہ اولاد ہوتی ہے. لیکن خلاف عادت، خلاف قانون، خلاف فطرت، کرشمے قدرت کا ظہور اللہ تعالیٰ انبیاء کے جسموں پہ کرتا ہے. یہ انبیاء کے جسم پر ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتخاب پیغمبروں کے جسموں کا کرتا ہے. جیسے یہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے لیے، آدم علیہ السلام کے یہاں دیکھیے ان کی پیدائش نہ ماں سے ہوئی ہے نہ باپ سے ہوئی ہے. حوا کی پیدائش نہ ماں سے ہوئی ہے، صرف آدم کی پسلی سے ہوئی ہے. عیسیٰ کی پیدائش باپ سے نہیں ہوئی، صرف ماں کے رحم سے ہوئی ہے. تو جتنے بھی ایسے واقعات ملیں گے سب آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے جلا کے خاک کر دینا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کچھ نہ کر پائی، انبیاء کے جسم کے خلاف. دریا کا کام ہے ڈبو دینا، اور ایک جماعت کو ڈبو دیا گیا اور دوسری کو بچا لا دیا گیا. یہ انبیاء کے ساتھ ہو رہا ہے. تو خلاف فطرت، خلاف عادت جو اللہ تعالیٰ کی کام ظاہر ہوتے ہیں ان کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے.
پیغمبروں کے ساتھ ہوتا تھا۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی طرح تم بھی ہو سکتے ہو، یا سمجھے معاذ اللہ لا حول ولا قوت۔ ارے نبی کی ایک تسبیح کے برابر امتی 1000 برس عمر پائے، اور اس کے بعد پوری زندگی کی عبادت نبی کی ایک تسبیح سبحان اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے لکھ دیا ہے کہ امتی نبی سے زیادہ عمل کر سکتا ہے، معاذ اللہ۔ ارے انبیاء کے ساتھ تو خلاف عادت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جو گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں سمجھے آپ قرآن کریم کا جب گہرائی سے گہرائی سے مطالعہ کیا جائے گا تب آسان۔ یہ سب چیزیں قرآن ثابت ہیں، سب چیزیں قرآن ثابت ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔